السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ساتھی خیریت سے ہوں گے اور ہمارے اسباق آپ بہت اچھے طریقے سے سن رہے ہوں گے۔ میں ان دوستوں کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے ساتھ ابھی جڑیں، وہ تمام پچھلے اسباق کو بغور سنیں اور سلسلہ وار اسباق سنتے ہوئے آگے بڑھیں، کیونکہ صرف یہ ایک سلسلے کا نام ہے۔ اس میں ایک سبق دوسرے سبق کے ساتھ لنک ہوتا ہے، جوڑا ہوا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے پچھلے اسباق نہیں سنے اور آپ کو ان اسباق میں مہارت نہیں ہے تو آپ نے ان اسباق کو ضرور سننا ہے اور ان کو سنتے ہوئے آپ نے آگے چلنا ہے۔ آج کے سبق میں ہم اپنے پڑھے گئے قوانین کی اجرا کرنے والے ہیں، یعنی آپ نے ضربنا نمبر 1 کے قانون سے لے کے نون اعرابی تک جتنے قوانین پڑھے ہیں، ہم انشاءاللہ آج ان قوانین کی اجرا آپ کے سامنے کریں گے۔ پھر اجرا میں بہت ساری چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ صرف کی اجرا کچھ اس طرح سے کی جاتی ہے کہ آپ نے شروع سے ابتدا سے جتنے اسباق پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، جب آپ اس کا پریکٹیکل کر رہے ہوتے ہیں تو وہ سارے اسباق اس کے ساتھ ریوائز کیے جاتے ہیں، لیکن پھر خاص طور پہ فوکس رکھا جاتا ہے اس سبق پر جو آپ ابھی پڑھ لیں اور حالیہ دنوں میں آپ کی پڑھائی میں وہ سبق شامل ہوتا ہے۔ تو ہم پچھلے اسباق کی بھی اس میں اجرا کرا رہے ہیں اور موجودہ سبق کی بھی بہت اچھے طریقے سے اجرا ہوگی۔ تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو ہمارے اسباق اچھے لگ رہے ہیں تو آپ نے ہمیں ضرور بتانا ہے، اور بتانے کا طریقہ کیا ہے آپ ہمیں کمنٹ میں بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کے اسباق ہمیں اچھے لگ رہے ہیں۔ اگر آپ کو سبق کے دوران کوئی بھی اشکال آپ کے ذہن میں آتا ہے تو پہلے تو آپ اس اشکال کو رفع کریں، تو آپ اپنا اشکال کمنٹ کے ذریعے سے بھی ہمیں بتا سکتے ہیں، ہم اس کا جواب آپ کو دینے کی کوشش کریں گے۔ اور آپ میرے پرسنل نمبر پر بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور جو حضرات واٹس ایپ گروپ کے اندر شامل ہے تو وہ گروپ میں بھی مجھ سے سوال کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ لیکن دوسری میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ نے سبق سے متعلق ہی سوال کرنا ہے۔ ہمارے جو اسباق اس وقت چل رہے ہیں انہی کے اندر آپ گروپ میں سوال کیا کریں۔ ہاں، اگر آپ یوٹیوب پر یا پھر میرے پرسنل نمبر پر سبق کے علاوہ بھی سوال کرتے ہیں تو اس کی اجازت میں آپ کو دیتا ہوں، لیکن اگر اس کے علاوہ آپ گروپ میں سوال کرتے ہیں تو گروپ میں بہت سارے ساتھی ہیں، وہ پھر تھوڑے سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے وہی کرنا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، تب ہی آپ آگے جا سکیں گے۔ تو اجرا کو آپ بہت غور سے سنیے۔ اگر ایک دفعہ میں آپ کو تسلی نہیں ہوتی اور کچھ چیزیں آپ کے ذہن میں مستور رہ جاتی ہے تو آپ نے دوبارہ پھر اجرا کو سننا ہے، تاکہ اچھے طریقے سے آپ ایک اچھے اور مضبوط عالم بن کر ابھرے۔ یہی ہمارا خواب ہے اور یہی ہماری جستجو ہے۔ اسی کے لیے ہم آپ کے سامنے روزانہ آتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عالم بعمل بنائے، اللہ تعالی ہم سب کو دین کی اشاعت کی توفیق عطا فرمائے، آفاق عالم میں اور اطراف عالم میں۔ اب ہم آپ کو لے کے جاتے ہیں بلیک بورڈ کی طرف، تو آئیں اور بلیک بورڈ کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے سبق میں آپ کو ثلاثی مجرد کے پڑھے گئے قوانین کی اجرا کرانے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ ہم آسان سے آسان طریقہ اس کے لیے اختیار کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ چلیں ہم اجرا شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم صیغہ لکھتے ہیں۔ لن یضربا، اس کا وزن لن یفعلا، اب اس میں ہم نے حروف اصلی اور زائد نکالنے، تو حروف اصلی اس میں
ضاد را اور با ہے، کیونکہ یہ فا عین لام کے مقابلے میں واقع ہو رہے ہیں، اور زائد حروف اس میں یا اور الف ہے۔ یہ جو شروع میں لن حرف ہے یہ حرف ہے، اور صرف میں اسم اور فعل سے بحث ہوتی ہے، حرف سے بحث نہیں ہوتی، تو اس کا وزن بھی نہیں نکالا جاتا۔ اب ہم اس کو سیاق سام میں دیکھتے ہیں کہ سیاق سام میں یہ کیا ہے۔ سیاق سام میں یہ فعل ہے، فعل کی علامت شروع میں حرف ناصب داخل ہے، لن حرف ناصب، اور دوسری علامت حرف عتین۔ تو سیاق سام میں یہ اسم، اور اس میں اس سیاق سام میں یہ فعل ہے، اور فعل کی دو علامت ہے حرف ناصب اور حرف عتین۔ شش اقسام میں ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ شش اقسام میں یہ ثلاثی مجرد ہے، اگرچہ اس میں آپ نے دیکھا کہ دو حروف اس میں زائد آپ کو نظر آ رہے تھے، لیکن اس کے ماضی کا پہلا صیغہ آتا ہے ضربا، اس میں کوئی حرف زائد نہیں ہے، تو اگرچہ اس میں دو حروف زائد ہے لیکن یہ پھر بھی ثلاثی مجرد شمار ہوگا، کیونکہ میں نے آپ کو ضابطہ بتایا تھا کہ افعال، مصادر اور مشتقات کے مجرد اور مزید کی پہچان کا دار و مدار اس کے پہلے صیغے پر ہے۔ اگر اس میں کوئی حرف زائد ہوگا تو پورا باب مزید، اگر اس میں کوئی حرف زائد نہیں ہوگا تو پورا باب مجرد۔ تو یہ بات آپ کو پتہ چلی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہفت اقسام میں یہ کیا ہے۔ تو اس کے حروف اصلی ضاد را با ہے، تو ان حروف اصلی میں نہ حرف علت ہے، نہ حمزہ ہے، اور نہ دو حروف ایک جنس کے حروف علت واو الف یا کو کہتے ہیں، تو ہفت اقسام میں یہ صحیح ہے۔ 12 اقسام میں یہ فعل نفی معلوم مؤکد بلن ناصبہ ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی قانون جاری ہوا ہے یا نہیں۔ لن یضربا، تو آپ کو پتہ ہے لن یضربا اس کو یضربان سے بنایا گیا ہے۔ یضربان فعل مضارع معلوم صیغہ تثنیہ مذکر غائب سے اس کو بنایا گیا ہے۔ اس میں تو ایک قانون جاری ہوا ہے ضربنا نمبر 2 کا، وہ اس طرح جاری ہوا۔ ضربنا نمبر 2 کے قانون میں آپ نے یہ پڑھا تھا کہ جب کسی کلمے پر 4 حرکتیں پے در پہ آ جائے تو ان میں سے ایک حرکت کو آپ نے حذف کرنا ہے۔ تو یضربان یہ اصل میں یضربان تھا، یضربان۔ تو آپ دیکھیں یہاں پر 4 حرکتیں مسلسل آ رہی ہے، تو ان میں سے ایک حرکت کو حذف کر دیا، اس کو ساکن کر دیا، تو یضربان۔ دوسرا قانون اس میں جاری ہوا ہے نون اعرابی کا، کیونکہ آپ لوگوں نے نون اعرابی کا قانون یہ پڑھا کہ نون اعرابی کو حذف کرنا واجب ہے۔ شرط یہ ہے، پہلی شرط کہ اس پر حرف جازم داخل ہو جائے جس کلمے کے آخر میں نون اعرابی ہو، دوسری شرط کہ اس پر حرف ناصب داخل ہو جائے۔ اس پر حرف ناصب داخل ہے، اس کے آخر سے جو نون گرا ہے یہ نون اعرابی کے قانون سے گرا ہے۔ تو آپ کو پتہ چلا یہاں پر 2 قانون جاری ہوئے، ایک ضربنا نمبر 2 اور دوسرا قانون اس میں نون اعرابی کا جاری ہوا۔ یہ صیغہ تثنیہ مذکر غائب فعل نفی معلوم مؤکد بلن ناصبہ ہے۔ اگلا صیغہ ہم لکھتے ہیں۔ ہم نے لکھا ہے لیضربو، اس کا ہم نے وزن نکالنا ہے، وزن اس کا آئے گا لیفعلو۔ اب ہم نے اس کے حروف اصلی نکالنے، اس کے حروف اصلی ظاہر ہے ضاد را با، اور زائد حروف یا اور واو۔ سے اقسام میں یہ فعل ہے، فعل کی علامت اس میں حرف عتین ہے۔ 6 اقسام میں یہ ثلاثی مجرد ہے کیونکہ اس کے ماضی کا پہلا صیغہ ضربا آتا ہے۔ 7 اقسام میں یہ صحیح ہے کیونکہ اس کے حروف اصلی میں حرف علت حمزہ اور 2 حروف ایک جنس کے نہیں ہے۔ 12 اقسام میں یہ مؤکد بنون تاکید خفیفہ ہے۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی قانون جاری ہوا ہے یا نہیں۔ تو لیضربو یہ اصل میں لیضربن تھا، لیضربن۔ آپ لوگوں نے قانون پڑھا ہے نون خفیفہ کا کہ نون خفیفہ کو ماقبل حرف کی حرکت کے مطابق حرف علت سے بدلنا جائز ہے، شرط یہ ہے کہ حالت وقف میں ہو۔ تو ہم نے لیضربو اس پر وقف کیا، تو ہم نے اس نون کو ماقبل حرف کی جو حرکت ہے ضمہ
اس کے مطابق ہم نے اس کو واو سے بدل دیا، کیونکہ ضمہ اپنے ما بعد واو چاہتا ہے یا واو اپنے ما قبل ضمہ چاہتا ہے۔ تو اس میں قانون جاری ہوا نون خفیفہ کا، اور دوسرا قانون اس میں جاری ہوا ضربنا نمبر 2 کا، کیونکہ 4 حرکتیں پے در پہ آ رہی تھی، ان میں سے ایک حرکت کو ہم نے حذف کر دیا تو لیضربو بنا۔ لن ینجحا، اس کا وزن ہم نکالیں گے، وزن اس کا آئے گا لن یفعلا۔ اب ہم نے اس کے اصلی اور زائد حروف نکالنے، تو نون اصلی ہے، فا کے مقابلے میں جیم اصلی ہے، ہا عین کے مقابلے میں، اور ہا اصلی ہے لام کے مقابلے میں۔ تو نون، جیم اور ہا یہ اس میں اصلی ہے، کیونکہ یہ فا عین لام کے مقابلے میں واقع ہے، اور زائد حروف اس میں یا ہے اور الف ہے۔ اب ہم اس کو دیکھیں گے کہ یہ سے اقسام میں کیا ہے، تو سے اقسام میں یہ فعل ہے۔ فعل کی اس میں کیا علامت ہے؟ ایک علامت تو اس میں حرف ناصب ہے، اور دوسری علامت اس میں حرف عطین ہے۔ شش اقسام میں ہم دیکھتے ہیں، شش اقسام میں یہ ثلاثی مجرد ہے۔ کیوں ثلاثی مجرد ہے؟ اس لیے کہ اس کے ماضی کا پہلا صیغہ آتا ہے نجاحا، نجاحا، اس میں کوئی حرف زائد نہیں ہے، تو لہٰذا یہ بھی ثلاثی مجرد شمار ہوگا۔ ہفت اقسام میں یہ صحیح ہے، کیونکہ نون جیم ہا اس میں نہ حرف علت ہے، نہ حمزہ ہے، اور نہ دو حروف ایک جنس کے۔ 12 اقسام میں یہ فعل نفی معلوم مؤکد بلا ناصبہ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی قانون جاری ہوا ہے یا نہیں۔ لن ینجحا میں ہم نے اس میں دیکھا، اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس میں 3 قانون جاری ہوئے، اس لیے کہ ینجحا اصل میں ینجحان تھا۔ سب سے پہلے تو اس میں ضربنا نمبر 2 کا قانون جاری ہوا ہے۔ جب کسی کلمے میں 4 حرکتیں پے در پہ آئے تو ان میں ایک حرکت کو حذف کرنا واجب ہے۔ تو ینجحان اصل میں ینجحان تھا، یہاں پر حرکت فتحہ تھی، اس کو سکون سے بدلا ہے۔ تو ایک تو ضربنا نمبر 2۔ دوسرا قانون اس میں جاری ہوا نون اعرابی کا۔ نون اعرابی کو حذف کرنا واجب ہے، شرط یہ ہے کہ جس کلمے کے آخر میں نون اعرابی ہو اس پر حرف ناصب داخل ہو جائے، تو یہ حرف ناصب اس پر داخل ہے، اس وجہ سے یہ نون اعرابی کو حذف کر دیے گئے۔ اس میں ایک اور قانون جاری ہوا حروف یرملون کا۔ حروف یرملون کا قانون آپ لوگوں نے یہ پڑھا تھا کہ جب نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے، یہاں پر آپ دیکھیں لن ینجحا، لن یہ نون ساکن ہے، اس کے بعد حروف یرملون میں سے یا آ رہی ہے، یرملون، یا، را، میم، واو، لام، نون، ان کو حروف یرملون کہا جاتا ہے۔ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے را آ رہی ہے، تو نون ساکن اور نون تنوین کے بعد جب حروف یرملون میں سے کوئی حرف آتا ہے تو حروف یرملون کو یا حرف یرملون کو اس کا ہم جنس کر دیا جاتا ہے، اس ما بعد حرف کا، یعنی نون ساکن کو اس کا ہم جنس کر دیا جاتا ہے اور پھر جنس کو جنس میں مدغم کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو نون ساکن ہے اس کو یا کا ہم جنس کر دیا، اسی وجہ سے ہم اس یا پر شد پڑھتے ہیں۔ اب یہ 2 یائیں بن گئی، ایک تو یہ اپنی یا، ایک یہ جو نون ہے یہ نون بھی یا سے بدل گیا، تو اب گویا کہ جب شد ہم اس پر پڑھ لیں تو گویا کہ یہ 2 حرف ہے۔ اب یہاں پر ٹھیک ہے آپ کو یہ نون یہاں لکھنے میں نظر آ رہا ہے، لیکن یہ آپ کو لکھنے میں نظر آ رہا ہے لیکن پڑھنے میں یہ نہیں آ رہا۔ یہ لکھنے میں اس وجہ سے لکھا ہوا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہاں پر یہ جو 2 یائیں ہیں ان میں سے ایک یا یہ نون سے بدل کر آئی ہے۔ تو ایک قانون اس میں جاری ہوا ضربنا نمبر 2، دوسرا قانون اس میں جاری ہوا نون اعرابی، اور تیسرا قانون اس میں جاری ہوا حروف یرملون کا قانون۔ یہ بات بھی آپ کو پتہ چلی۔ چلے اب ہم لکھتے ہیں اگلا صیغہ۔
سالماتن، سالماتن اس کا وزن آئے گا فاعلاتن۔ اب ہم نے اس میں نکالنے اصلی اور زائد حروف سین، لام، میم۔ یہ اصلی حروف ہے کیونکہ یہ فاعل لام کے مقابلے میں آ رہے ہیں۔ زائد حروف الف، الف اور تا۔ سے اقسام میں یہ اسم ہے، اسم کی علامت تنوین آپ کو نظر آ رہی ہے، دوسری علامت الف اور تا، علامت جمع مؤنث سالم۔ شش اقسام میں یہ ثلاثی مجرد ہے کیونکہ اس کے ماضی کا پہلا صیغہ آتا ہے سلمہ، اس میں کوئی حرف زائد نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ بھی شش اقسام میں ثلاثی مجرد شمار ہوگا۔ 3 حرفی ہے، اگر یہ 4 حرفی ہوتا تو پھر رباعی مجرد ہوتا۔ 7 اقسام میں یہ صحیح ہے کیونکہ سین، لام، میم، اس میں اس کے جو حروف اصلی ہے اس میں نہ حرف علت ہے، نہ حمزہ ہے، اور نہ اس میں 2 حروف ایک جنس کے۔ 12 اقسام میں یہ اسم فاعل ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سالماتن کے اندر کوئی قانون جاری ہوتا ہے یا نہیں۔ سالماتن تو اس میں قانون جاری ہو رہا ہے، ایک قانون تو اس میں اسم فاعل کا قانون جاری ہو رہا ہے کیونکہ اس کا وزن آپ نے نکالا تھا فاعلاتن۔ دیکھیں اس میں فاعل کا وزن بن رہا ہے، اور آپ لوگوں نے اسم فاعل کے قانون میں یہ پڑھا ہے کہ اسم فاعل کو فاعل کے وزن پر پڑھنا واجب ہے۔ شرط یہ ہے کہ باب ثلاثی مجرد کا ہو، تو یہ باب ثلاثی مجرد کا ہی ہے۔ سلمہ یسلم، یہ سمع یسمع کا باب ہے، باب ثلاثی مجرد کا ہی ہے۔ اور تو ایک قانون اس میں جاری ہوا اسم فاعل، کیونکہ اس میں فاعل کا وزن بن رہا ہے، حکم نمبر 1۔ دوسرا قانون اس میں جاری ہو رہا ہے ضربنا نمبر 1 کا قانون، جو آپ نے سب سے پہلے قانون پڑھا ہے ضربنا نمبر 1 کا، وہ کیسے جاری ہوا؟ سالماتن، اس کو سالمتن سے بنائیں، سالمتن۔ جب اس سے جمع مؤنث سالم کا صیغہ بنا رہے تو اس کے آخر میں الف اور تا لے کے آئے، تو الف اپنے ماقبل فتح چاہتا ہے، تو یہ بن گیا سالمتاتن۔ اب تانیث کی 2 علامتیں جمع ہوئی، ایک یہ والی تھا اور ایک یہ والی تھا۔ تو ضربنا کا پہلا قانون یہ کہتا ہے کہ تانیث کی 2 علامتوں میں سے ایک علامت کو حذف کرنا واجب ہے، تو یہ جو پہلی علامت ہے اس کو حذف کر دیا تو سالمتاتن سے سالماتن بنا۔ تو اس میں ایک اسم فاعل کا قانون جاری ہوا اور دوسرا اس میں ضربنا نمبر 1 کا۔ اگلا صیغہ ہم لکھتے ہیں محمودتن، اس کا ہم وزن نکالتے ہیں مفعولتن۔ اس میں حروف اصلی ہا، میم، دال۔ یہ کیوں اصلی ہے؟ اس لیے کہ یہ فا عین لام کے مقابلے میں آ رہا ہے، ہا فا کے مقابلے میں، میم عین کے مقابلے میں، اور دال لام کے مقابلے میں۔ زائد حروف میم اور تا اور یہ واو، یہ زائد ہے، میم، تا اور واو یہ زائد ہے۔ سے اقسام میں یہ اسم ہے، ظاہر ہے اسم کی علامت تنوین، ایک یہ علامت ہوگی، دوسری علامت گول تھا، تیسری علامت شروع میں میم زائدہ، تو اسم کی 3 علامتیں اس میں پائی جا رہی۔ 6 اقسام میں یہ ثلاثی مجرد ہے، اس لیے کہ اس کا پہلا صیغہ آتا ہے حمیدہ، حمیدہ، اس میں کوئی حرف زائد نہیں ہے، تو جب اس کے ثلاثی مجرد کے پہلے صیغے میں کوئی حرف زائد نہیں ہوگا تو لہٰذا یہ جو اس میں مفعول کا صیغہ ہے اگرچہ اس میں 3 حروف زائد ہے یہ پھر بھی مجرد شمار ہوگا۔ 7 اقسام میں یہ صحیح ہے، اس لیے کہ اس کے جو 3 حروف اصلی ہے ہا، میم، دال، اس میں نہ حرف علت ہے، نہ حمزہ ہے، اور نہ 2 حروف ایک جنس کے ہیں۔ 12 اقسام میں یہ اس میں مفعول ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ محمودتن کے اندر کوئی قانون جاری ہوا ہے یا نہیں۔ تو محمودتن اس کا وزن ہم نے نکالا تھا مفعولتن، آپ کے سامنے اس مفعول کا قانون ابھی آئے گا، اس مفعول کو مفعول کے وزن پر پڑھنا واجب ہے، تو آپ دیکھیں یہاں پہ مفعول کا وزن بن رہا ہے۔ شرط یہ کہ باب ثلاثی مجرد کا، باب بھی یہ ثلاثی مجرد کا ہے، سمع یسمع کا باب ہے، مفعول، اس کا پہلے صیغہ حمیدات ہے، پہلے صیغے سے بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ باب ثلاثی مجرد کا ہے، تو اس میں ایک اس میں مفعول کا قانون حکم نمبر 1 جاری ہوا۔
تو یہ صرف اس میں ایک ہی قانون جاری ہوا ہے۔ کچھ لوگ اس میں ضربنا نمبر 2 کا قانون جاری کرتے ہیں کہ 4 حرکتیں پے در پہ، لیکن یہاں پر تو دیکھیں یہ والی حرکت آپ کہہ دیں لیکن بیچ میں ایک ساکن آ رہے، میرے خیال میں یہاں پہ ضربنا نمبر 2 کا قانون جاری نہیں ہوتا۔ اگلا صیغہ ہم لکھتے ہیں فواحش، اس کا وزن آتا ہے فواعل۔ اب ہم نے اس کے حروف اصلی نکالنے فا، ہا اور شین، یہ اس کے حروف اصلی ہے۔ زائد حروف واو، الف سے اقسام میں یہ اسم ہے، اسم کی علامت جمع ہونا ہے۔ فواحش یہ فاحشتن کی جمع ہے۔ 6 اقسام میں یہ ثلاثی مجرد ہی ہے۔ کیوں ثلاثی مجرد ہے؟ اس لیے کہ اس کا پہلا صیغہ آتا ہے تو اس کے پہلے صیغے میں کوئی حرف زائد نہیں ہے۔ جب اس کے پہلے صیغے میں کوئی حرف زائد نہیں ہے تو فواحش یہ جو اسم فاعل جمع مکسر کا صیغہ ہے یہ بھی مجرد شمار ہوگا۔ 7 اقسام میں یہ صحیح ہے کیونکہ اس کے حروف اصلی فا، ہا، شین، اس میں نہ حرف علت ہے، نہ حمزہ اور نہ 2 حروف ایک جنس کے۔ 12 اقسام میں یہ اسم فاعل ہے۔ قانون اس میں دیکھتے ہیں کہ کوئی قانون اس میں جاری ہوا ہے یا نہیں۔ فواحش تو یہ جمع اقصا کا صیغہ ہے، جمع اقصا یعنی جمع منتہی الجموع کا صیغہ ہے۔ تو آپ لوگوں نے ایک مدہ زائدہ کا قانون پڑھا ہے، ہر مدہ زائدہ جو مفرد مکبر میں دوسری جگہ پر واقع ہو اس کو بنائے فاحشتن سے، فاحشتن سے۔ تو فاحشتن میں یہ الف مدہ زائدہ ہے، مدہ بھی اور زائدہ بھی ہے اس لیے کہ یہ فا عین لام کے مقابلے میں بھی نہیں آ رہا۔ ہر مدہ زائدہ جو مفرد مکبر میں دوسری جگہ پر واقع ہو تو اس کو واو مفتوحہ سے بدلنا واجب ہے، تو اس کو بدل دیا واو مفتوحہ سے۔ پھر اس کے بعد الف علامت جمع اقصا لائیں گے کیونکہ اس کا قاعدہ آپ لوگوں نے پڑھا کہ پہلے حرف کو فتح، دوسرے حرف کو فتح، تیسری جگہ پر الف علامت جمع اقصا لائیں گے، یہ جمع اقصا بنانے کا قاعدہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں کہ کتنے حروف ہے۔ دیکھو یہاں پر بظاہر آپ کو 3 حروف نظر آ رہے ہیں لیکن یہ تا عارضی ہے تو 2 حروف ہے۔ جب 2 حروف ہے تو پہلے کو کسرہ اور دوسرے کو اپنی حالت پر فواحشو، اور یہ جو تا آخر سے حذف کر دی گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تا یہ کسی کلمے کو منصرف بنانے کے لیے ہوتی ہے، جبکہ جمع اقصا جمع منتہی الجموع یہ غیر منصرف ہوتی ہے، ان کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ضدیت ہے تو اس تا کو حذف کر دیا گیا۔ تو اس میں قانون جاری ہوا مدہ زائدہ کا قانون، یہ بات بھی آپ کو پتہ چلی۔ ایک اگلا صیغہ لکھتے ہیں یکرمنا، اس کا وزن آتا ہے یفعلنا۔ اس کے حروف اصلی کاف، را، میم، زائد حروف یا نون، سے اقسام میں فعل، فعل کی علامت اس میں کیا ہے؟ حرف عطین۔ 6 اقسام میں ہم اس کو دیکھیں گے۔ ثلاثی مجرد بھی آپ اس کو بنا سکتے اور مزید بھی، کیونکہ باب افعال کا جو فعل مضارع مجہول ہوتا ہے وہ بالکل ثلاثی مجرد کے مضارع مجہول کی طرح آتا ہے۔ تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ماضی آتا ہے اکرمہ اور اس میں ایک حرف زائد ہے، اکرمہ کا وزن نکلتا ہے افعلہ تو اس میں ایک حرف حمزہ زائد ہے، تو اس کے ماضی کے پہلے صیغے میں ایک حرف زائد ہے تو اس وجہ سے یہ بھی مزید شمار ہوگا یکرمنا۔ اور اگر آپ اس کو مجرد سے بنائیں تو اس کا ماضی آئے گا کرما، لیکن کرما سے پھر مجہول کا استعمال نہیں ہوتا ہے کرما سے، تو لہٰذا آپ اس کو ثلاثی مزید ہی سمجھے کیونکہ کرما یہ جو باب شروفہ اس سے مجہول کا استعمال نہیں ہوتا۔ تو آپ یہ کہیں کہ یہ 6 اقسام میں ثلاثی مزید ہے۔ 7 اقسام میں صحیح ہے کیونکہ کاف، را، میم اس میں نہ حرف علت ہے، نہ حمزہ اور نہ 2 حروف ایک جنس کے۔ 12 اقسام میں یہ فعل مضارع مجہول ہے
قانون اس میں کون سے جاری ہوتا ہے؟ چونکہ یہ مضارع مجہول کا صیغہ ہے تو سب سے پہلے آپ کے ذہن میں مضارع مجہول کا قانون ہی آنا چاہیے۔ تو مضارع مجہول کا قانون یہ کہتا ہے کہ مضارع مجہول میں حرف عطین کو ضمہ دے، کو اس پر ضمہ ہے، اور ماقبل آخر کو فتحہ دینا۔ ماقبل آخر یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ وزن میں آپ نے دیکھنا ہے یفعلنا، تو آخر لام کلمے کو کہتے ہیں، ماقبل آخر عین کلمے کو کہتے ہیں۔ تو دیکھیں یہاں پر عین کلمہ را ہے، یہ ماقبل آخر ہے۔ تو مضارع مجہول میں حرف عطین کو ضمہ اور ماقبل آخر کو فتحہ دینا واجب ہے، اس پر فتح ہے، تو لہٰذا یہاں پر مضارع مجہول کا قانون جاری ہوا۔ اور ایک قانون اس میں ضربنا نمبر 2 کا قانون جاری ہوا، کیونکہ یکرمنا اصل میں یوکا رامانہ تھا، تو لہٰذا ان میں سے حرکتیں حذف ہو گئی ہیں۔ تو یہ قانون اس میں ضربنا نمبر 2 کا قانون وہ کہتا ہے تانیث کی 2 علامت، جب کسی کلمے پر 4 حرکتیں پے در پہ آ جائے تو ان میں سے ایک حرکت کو حذف کرنا واجب ہے۔ یہ بھی آپ کو بات پتہ چلی۔ یہ ہم نے صیغہ لکھا ہے بصیر، اس کا وزن آتا ہے فعیل۔ اس کے حروف اصلی با، صاد، را، زائد حرف یا۔ سے اقسام میں ظاہر اسم، اسم کی علامت تنوین۔ 6 اقسام میں ثلاثی مجرد، کیونکہ اس کے ماضی کا پہلا صیغہ آتا ہے بصورہ۔ بصورہ میں کوئی حرف زائد نہیں ہے، تو بصیر میں اگرچہ ایک حرف زائد ہے یہ پھر بھی مجرد شمار ہوگا۔ 7 اقسام میں صحیح، کیونکہ اس کے حروف اصلی میں نہ حرف علت ہے، نہ حمزہ اور نہ 2 حروف ایک جنس کے۔ 12 اقسام میں صفت مشبہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی قانون جاری ہوا ہے نہیں، یہ بصیر لکھا ہوا ہے، بصیر۔ اس میں قانون جاری ہوا ہے نون تنوین کا، اور نون تنوین کا قانون آپ لوگوں نے یہ پڑھا ہے کہ نون تنوین کو ماقبل حرف کی حرکت کے مطابق، نون تنوین کو حالت وقف میں ماقبل حرف کی حرکت کے مطابق حرف علت سے بدل کر پڑھنا قلیل اور ساقط کرنا کثیر ہے۔ تو یہ بصیرن تھا، بصیرن، تو ماقبل حرف را ہے، اس پر ضمہ ہے، تو بصیرن سے بصیرون نہیں پڑھا جائے گا، یہ قلیل ہے، کم ہے، بلکہ بصیرن سے بصیر پڑھا جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ نون تنوین کا ماقبل مفتوح نہ ہو، تو ماقبل مضموم ہے، یہ آپ دیکھیں، اور یہ نون تنوین ہو گیا۔ تو بصیرن سے بصیر پڑھنا حالت وقف میں کثیر ہے، اور بصیرو پڑھنا قلیل ہے۔ یہ صیغہ میں نے لکھا ہے نجحتم، اس کا وزن آئے گا فعلتم۔ اس کے حروف اصلی نون، جیم، ہا، زائد حروف تا، میم۔ سے اقسام میں اس کو آپ زائد بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ تم یہ ضمیر ہے، اس میں غیر متمکن ہے، تو اس میں غیر متمکن سے تو صرفی بحث ہی نہیں کرتے، تو اس وجہ سے آپ اس کو زائد نہیں کہہ سکتے۔ سے اقسام میں یہ اسم ہے، اسم کی علامت نہیں، سے اقسام میں یہ فعل ہے، اور فعل کی علامت ماضی ہونا اور ضمیر مرفوع متصل کا اس کے ساتھ ملا ہوا آنا۔ 6 اقسام میں یہ ثلاثی مجرد ہے، کیونکہ اس میں کوئی بھی حرف زائد نہیں، اور اس کے ماضی کا پہلا صیغہ بھی آتا ہے نجحا۔ 7 اقسام میں نجحتم یہ صحیح ہے، کیونکہ اس کے حروف اصلی نون، جیم، ہا، اس میں نہ حرف علت ہے، نہ حمزہ اور نہ 2 حروف ایک جنس کے۔ 12 اقسام میں نجحتم یہ فعل ماضی ہے، یہ صیغہ واحد مذکر، صیغہ جمع مذکر مخاطب فعل ماضی۔ اس میں کوئی قانون جاری ہوا ہے نہیں، تو اس میں 2 قانون جاری ہوئے۔ ایک اس میں ضربنا نمبر 2 کا اصل میں تھا نجاحتم، نجاحتم، تو یہ 4 حرکتیں پے در پہ آ رہی تھی، ان میں سے ایک حرکت کو ساکن کر دیا،
تو ضربنا نمبر 2. دوسرا قانون اس میں جاری ہوا ضربتم انتم، یہ اصل میں تھا نجحتمو، تو ہر وہ واو جو اس میں غیر متمکن کے آخر میں آ جائے تو اس کو حذف کرنا واجب ہے. تو یہ اس میں غیر متمکن کے آخر میں واو تھا، لہٰذا اس واو کو حذف کر دیا، نجحتمو سے نجحتم بنا. تو 2 قانون اس میں جاری ہوئے، ضربنا نمبر 2 اور ضربتم انتم. لن یخشیا، اس کا وزن آئے گا لن یفعلا. اس کے حروف اصلی خا، شین، یا، اور اس کے زائد حروف یا اور الف. یہ تو حرف ہے اور حرف سے صرفی لوگ بحث ہی نہیں کرتے، تو اس کا وزن بھی نہیں نکلتا. سے اقسام میں یہ فعل ہے، فعل کی علامت حرف ناصب کا داخل ہونا، یہ حرف ناصب ہے، اور دوسری علامت حرف مضارعات کا شروع میں آنا، یہ فعل کی علامت ہے. 6 اقسام میں یہ ثلاثی مجرد ہے، اس لیے کہ اس کے ماضی کا پہلا صیغہ آتا ہے خشیہ، اس میں کوئی حرف زائد نہیں ہے، اس کا وزن آتا ہے فاعلہ، تو لہٰذا یہ لن یخشیا یہ بھی مجرد ہی ہوگا. تو 6 اقسام میں یہ ثلاثی مجرد ہے. 7 اقسام میں خاشین یا، صحیح اس کو کہتے ہیں جس کے حروف اصلی میں حرف علت نہ ہو، حروف علت کہتے ہیں واو الف یا کو، تو اس میں تو یا آ رہی ہے اس کے حروف اصلی. حمزہ نہ ہو، حمزہ نہیں، اور 2 حروف ایک جیسے بھی نہیں ہے، تو اس میں حرف علت ہے. پھر اگر حرف علت فا کلمے کے مقابلے میں ہو تو مثال، عین کلمے کے مقابلے میں ہو تو اجوف، اور لام کلمے کے مقابلے میں ہو تو ناقص. یہ لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت آ رہا ہے ناقص، پھر اگر حرف علت واو ہوگا تو ناقص واوی، اگر یا ہوگا تو ناقص یائی. یہ 7 اقسام میں ناقص یائی ہے. 12 اقسام میں یہ فعل نفی معلوم مؤکد بلن ناصبہ ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ لن یخشیا اس میں کوئی قانون جاری ہوتا ہے یا نہیں. اس میں سب سے پہلے تو یخشیا، اس کو یخشیان سے بنائیں، اس کے آخر سے یہ جو نون گرا ہے یہ نون اعرابی کے قانون کے مطابق گرا ہے، کیونکہ قانون میں آپ لوگوں نے یہ پڑھا کہ نون اعرابی کو حذف کرنا واجب ہے، شرط یہ ہے کہ اس پر حرف ناصب داخل ہو جائے، تو حرف ناصب اس پر داخل ہے، اس وجہ سے یہ نون گرا ہے. ایک تو اس میں نون اعرابی کا قانون جاری ہوا. دوسرا قانون اس میں جاری ہوا ضربنا نمبر 2 کا، یہ یخشیا تھا، 4 حرکتیں پے در پہ آ رہی تھی، تو یہ ایک حرکت کو ساکن سے بدل دیا تو یخشیا بنا. تیسرا قانون اس میں جاری ہوا حروف یرملون کا، نون ساکن آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد حروف یرملون میں سے یہ آ رہی ہے، تو نون ساکن اور نون تنوین کو حروف یرملون کا جنس کرنا اور جنس کو جنس میں مدغم کرنا واجب ہے. شرط یہ ہے کہ اس کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے. یہاں نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا آ رہی ہے، تو نون ساکن کو اس جیسے کر دیا، نون کو یا سے بدل دیا اور پھر یا کو یا میں مدغم کر دیا، تو لن یخشیا بن گیا. لیکن یہ نون یہاں پر لکھا گیا ہے تاکہ یہ اس بات پر دلالت کرے کہ یہاں پر یہ نون یا سے بدل شدہ ہے اور یہ یا کے اوپر شد ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر ایک اور قانون بھی جاری ہوا، پچھلے بھی میں نے 2-3 صیغے اس طرح کیے، ان میں بھی یہ قانون جاری ہوتے، اس میں حروف اخفاء، اظہار اور اقلاب والا قانون جاری ہوا. اچھا، آپ لوگوں نے قانون میں جو تیسری شرط دی کہ نون ساکن اور نون تنوین میں اخفاء کرنا واجب ہے، شرط یہ ہے کہ اس کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے. تو یہاں پر یہ دیکھیں نون ساکن ہے، اس کے بعد حروف اخفاء میں سے یا آ رہی ہے، یا بھی حروف اخفاء میں سے، تو آپ اس میں اخفاء یعنی غنہ کر رہے ہیں اور آپ اس کو پڑھ رہے ہیں لن یخشیا، لن یخشیا. تو اس میں ایک ضربنا نمبر 2 کا، دوسرا اس میں حروف یرملون کا، اور تیسرا اس میں حروف اخفاء اور اظہار والا قانون، اور چوتھا قانون اس میں نون اعرابی کا. تو اس میں 4 قانون جاری ہوئے. امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا. یہ اجرا ہے، اس کو ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ سنیں تاکہ آپ کو فائدہ زیادہ ہو. ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم جو پڑھ لیں اس کو اچھے طریقے سے سمجھیں، اور ہم آپ کو سمجھانے کی بھی بہت کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو سمجھ بھی آئے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں نصیب کرے اور آپ کو اچھا عالم دین بنائے. السلام علیکم.